نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قادر معزز عازمین حج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد والی نبوی زندگی، غزوہ بدر کا آپ احباب نے کل تذکرہ سنا ہے۔ انشاءاللہ آپ مدینہ منورہ جائیں گے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ بدر کے مقام پہ بھی جائیے گا۔ استحضار ہوگا، تصور ہوگا کہ اسلام کا وہ پہلا معرکہ جو کفر کے ساتھ، جسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کہا ہے، جس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے بدر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے پاس رکو، ان کی تیمارداری کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمیں بدر کی فتح کی خوشخبری سنانے والا بندہ آیا نا، قاصد، عین اس وقت اس نے آ کر ہمیں اطلاع دی جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا، ہم ان کو دفن کر کے ان کی قبر کی مٹی برابر کر چکے تھے۔ اس وقت ہمیں اطلاع دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں فتح عطا فرمائی۔ یہ 2 ہجری کا سال تھا۔ اسی سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ مہر ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ کیا ہے تمہارے پاس مال میں؟ کہنے لگے ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو بیچنا نہیں ہے کیونکہ وہ جہاد کے کام آئے گا، زرہ جو تمہیں بدر کے موقع پر ملی ہے اس کو فروخت کر دو۔ حضرت علی بازار لے گئے۔ زرہ جو ہے نا، یہ جس طرح زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کڑیاں بنی ہوتی تھیں، کرتے کی طرح پہن لیتے تھے تو تلوار کا وار نہیں ہو سکتا تھا اس کے اوپر، یہ ایک حفاظتی لباس تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار لے کے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئے۔ علی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرا رشتہ طے پا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے جا رہا ہوں، لیکن میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ زرہ بیچ کے آؤں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے تو اندازہ نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا نا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی شادی ہے اور اسی کے کام کے لیے یہ بیچ رہے ہیں، تو فرمایا کہ علی بھائی آپ زرہ کی کڑیاں گننا شروع کر دو اور اتنا درہم لگانے شروع کر دو۔ 480 کڑیاں ہوئیں تو 480 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ خرید لی، پیسے دے دیے۔ جیسے ہی حضرت علی وہاں سے چلے نا تو پیچھے سے آواز دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ علی بھائی مبارک ہو، آپ کا رشتہ طے ہوا ہے، انشاءاللہ نکاح ہونے جا رہا ہے آپ کا، زرہ آپ نے بیچ دی، پیسے لے لیے، اب یہ زرہ میری طرف سے آپ ہدیۃً رکھ لیں۔ کیا محبتیں تھیں اور کیا انداز تھے ان لوگوں کے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ابو بکر و عمر کو بلاؤ رضی اللہ عنہما۔ یہ بزرگ صحابہ کرام آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب دیکھیں، اپنی بیٹی کی شادی کی خریداری وہ یوں نہیں تھا جس طرح ہم اپنی بچیوں کی کرتے ہیں۔ نام لینا بھی بہت آسان ہے اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا بھی بہت آسان ہے،
مگر وہ سیرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر عمل کرنا آج کے مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ نعوذ باللہ آج کا مسلمان اپنے آپ کو زیادہ عزت دار تصور کرتا ہے، اور یقینی بات ہے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی، مٹکا، ایک بستر، اور بستر بھی کیسا، چمڑے کا بچھونا جس کے اندر درخت کی چھال بھری ہوئی ہے، اور تکیہ، بس اس طرح کی ضرورت کی چیزیں تھیں۔ حضرت ابو بکر و عمر کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے خرید کر کے لے آؤ، شادی علی کی ہے، مہر کے پیسے عثمان نے دیے ہیں، خریداری ابو بکر و عمر کر کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح کا گواہ بنایا حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن دشمنوں کا سامنا ہوا، وہاں یہود آباد تھے۔ یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر تھا، بنو قینوقاع تھا، ایک اور قبیلہ بھی تھا ان کا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہود کی طرف سے بہت زیادہ ستایا گیا، تکلیف پہنچائی گئی۔ یہود کبھی بھی لڑنے کے لیے مسلمانوں کے مقابل نہیں آئے، کبھی بھی جنگ نہیں ہوئی یہود کے ساتھ، کیونکہ یہود بزدل قوم ہے۔ یہود موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کی تمنا ہوتی ہے لو یعمر الف سنہ، کہ ہماری عمر 1000 سال ہو جائے۔ انہی یہود کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے نبیوں کے ماننے والے ہیں، مقرب ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، تو فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ کے پاس پہنچو جلدی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یتمنوہ ابداً، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہود کا ایک بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف۔ جب مشرکین مکہ کو بدر میں شکست ہوئی، یہود نے سنا الکفر ملت واحدہ، مشرکین مکہ کا یہود کے ساتھ مذہب میں کوئی شراکت داری نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ بھی دشمن رسول تھے، یہود بھی دشمن رسول تھے، جب مشرکین کو شکست ہوئی، ان کا نقصان ہوا، تو یہودی بڑے پریشان ہوئے۔ کعب بن اشرف مدینہ سے چلا، مکہ آیا، اور یہاں آ کر اس نے مشرکین کو جمع کیا۔ وہ بڑا شاعر بھی تھا، اس نے ان مرنے والوں کے، جو مشرکین مکہ کے لوگ مارے گئے تھے، ان کے مرثیے پڑھے، ماتم کیا، خود بھی روتا تھا، ان کو بھی رلاتا تھا، اور پھر کعبہ میں لے آیا ان کو، اور ان سے کہا کہ تم لوگ آؤ، ان مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرو، مدینہ میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بعد میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی ایسی شاعری بنائی، اور مسلمان صحابیات جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں عشقیہ اشعار بنائے، بہت تکلیف پہنچائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے اس گستاخ کا سر قلم کروں گا، لیکن مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے ساتھ کوئی تدبیر کروں۔ آپ نے فرمایا تجھے اجازت ہے۔ تو بڑے طریقے کے ساتھ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کے ساتھ تعلقات بنائے، پھر فرمایا کہ یار ہم بھوکے مر رہے ہیں، ایسے ہی ایک بات بنائی نا، ہمیں گندم چاہیے، اسلحہ چاہیے، فلاں چاہیے، فلاں چاہیے، اس طرح کی کچھ باتیں کی، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کے پاس کچھ چیزیں رہن رکھوا سکتے ہیں، لیکن دن کے اجالے میں نہیں لے آؤں گا، رات کی تاریکی میں لے کر آؤں گا تاکہ میری بے عزتی نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
رات کی تاریکی میں گئے تو کعب بن اشرف کو آواز لگائی، وہ باہر آیا، بڑا سردار تھا، شاعر تھا، بڑی خوشبوئیں لگائی تھیں اس نے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بڑی زبردست خوشبو لگائی ہے آپ نے، تلوار تو لی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، کعب بن اشرف کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں ہاں تجھے معلوم نہیں ہے ابھی میں نے شادی کی ہے، بڑی عمدہ خوشبوئیں ہیں میرے پاس، میں نے خوشبو لگائی ہے۔ فرمایا مجھے اپنا سر سونگھنے دو۔ اس نے سر میں خوشبو لگائی تھی، سر اس کا سونگھا، بس اس کے بالوں کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی، یا رسول اللہ آپ کے گستاخ کا سر قلم کر دیا۔ اسی طرح ایک اور یہودی تھا ابو رافع، خیبر کے قریب رہا کرتا تھا، اس نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر اس کو قتل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی۔ یہ جو 3 ہجری کا موسم تھا، اس میں یہود کے یہ بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، اور یہ وہ لوگ تھے جو کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو معرکہ بدر پیش آیا تھا کفار کا، رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے کل سنا ہے۔ اگلا سال رمضان گزرنے پایا تھا، مشرکین مکہ یہاں سے غزوہ احد کے لیے، یعنی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہود نکل چکے ہیں، مشرکین مکہ نکل چکے ہیں، ہمارے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 2 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی کہ اطلاعات ہوں، پتہ کرو۔ معلوم ہوا کہ جی یا رسول اللہ عید کے 5 دن بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں، اور تقریباً 12 شوال کو وہ لوگ جہاں احد پہاڑ ہے، انشاءاللہ آپ جائیں گے مدینہ منورہ دیکھیں گے، احد پہاڑ خاص پہاڑ ہے، کئی احادیث میں اس کا تذکرہ آتا ہے۔ یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا مشرکین مکہ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا خیال ہے مدینہ منورہ کے جو داخلی راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور ہم مدینہ ہی میں رہیں، یا مدینہ سے نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے جن کا خون کھول رہا تھا، بالخصوص حضرت سعد بن زرارہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن کا مقابلہ وہاں باہر نکل کر کرنا۔ بس اسی پہ رائے بنی، مشورہ ہوا، 3000 کا لشکر لے کر آئے تھے مشرکین مکہ، اور ساتھ میں عورتیں بھی لے کر آئے، تقریباً 15 کے قریب۔ عورتوں کا اس لیے ساتھ لانا تھا، عورتیں ان کو داد دیں گی، لڑائی پر ابھاریں گی، اور یہ بھی اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے غیرت کھائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ ذرا زور کے ساتھ لڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے، جمعے کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نکلے ہیں، قریب ہی ہے۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، فجر کی نماز سے پہلے پھر وہاں سے نکلے، احد کے قریب پہنچ چکے تھے تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، نماز پڑھائی گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کا نام سنا ہوگا، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار۔ ظاہر ہے کہ منافقین اندر سے منافق تھے، ظاہراً تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ یا رسول اللہ کہتے تھے، وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ 300 لوگ ان کے بھی تھے۔ مدینہ سے نکلے، جیسے ہی احد کے قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہماری رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر لڑنا چاہیے، آپ نے ہماری بات چونکہ مانی نہیں ہے لہذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جاتے، وہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہوتا ہے منافق۔
اب یہ ہوتا ہے کہ اس عین موقع پر 1000 کے لشکر میں سے 300 افراد کا الگ ہو جانا باقیوں کے لیے کس قدر پریشانی کی بات تھی، لیکن اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر جنہوں نے استقامت دکھائی اور ان کے قدم نہیں ہلے۔ منافقین واپس پلٹ گئے مدینہ کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں پہنچے، احد کے دامن میں، تو آپ جا کر دیکھیں گے کہ احد پہاڑ اور مدینہ منورہ یوں آمنے سامنے ہیں۔ آپ نے احد کو اپنی پشت پہ رکھا اور مدینہ طیبہ کی طرف رخ رکھا، اور سامنے یہ میدان ہے اور اس طرف ہیں مشرکین مکہ۔ یہاں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب سے پہلے تو جہاد کی ترغیب دی، شہادت کی فضیلت بتائی۔ کچھ کم سن چھوٹی عمر کے صحابہ کرام بھی جوش اور جذبے کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عمر چھوٹی ہے، واپس چلے جاؤ۔ ایک صحابی ہیں ان میں حضرت رافع، قد ان کا چھوٹا تھا نا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ہاں بھئی کس کی عمر چھوٹی ہے، تو پاؤں کے پنجوں پر یوں کھڑے ہو گئے نا تاکہ میرا قد اونچا لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی جہاد کے لیے جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ تھا نا شوق شہادت اور جذبہ جہاد۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ آگے مٹھائی نہیں بٹ رہی، 3000 کا لشکر ہے اور کیل کانٹے کے ساتھ لیس ہیں، پورا اسلحہ لے کر آئے ہیں۔ وہ مکہ سے چل کر آئے مدینہ طیبہ، 450 کلومیٹر کا سفر کر کے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسی جذبے کے تحت گئے تھے، ہم مسلمانوں کو مٹا کر رکھ دیں گے۔ لیکن یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا۔ جب حضرت رافع کو اجازت ملی نا، تو ایک اور صحابی ہیں حضرت سامرہ، ان کی عمر بھی اسی طرح تھی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے رافع کو اجازت دی ہے، سامرہ کے لیے کیوں اجازت نہیں؟ فرمایا تیری عمر چھوٹی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی میری کشتی کرا دیں، اگر میں اس سے زیادہ طاقت میں چلا گیا تو پھر آپ مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جہاد کے لیے چلوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کشتی کرائی تو حضرت سامرہ ان سے جیت گئے، ان کو بھی بالآخر اجازت مل گئی۔ ایک صحابی آئے، عمر ابن جموح ان کا نام ہے، ایک پاؤں سے لنگڑے تھے۔ وہ آ گئے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیں۔ فرمایا آپ معذور ہیں اور معذور کو اللہ نے رخصت دی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی زمین کو روندنا چاہتا ہوں، آپ مجھے کیوں منع فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا کہ اس کو نہ روکو، جانے دو، ہو سکتا ہے اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اور واقعتاً اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لہرائی، فرمایا کوئی ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے؟ ظاہر ہے کہ ہر صحابی کی تمنا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور حضور عطا فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے۔ ہر ایک نے ہاتھ بڑھائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے یا رسول اللہ پہلے یہ بتائیں اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ دشمن کو اتنا مارا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے دیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے فرمانے والے تھے، اللہ نے بھی اشارہ دیا ہوگا۔ تلوار ابو دجانہ کے سپرد کر دی گئی، سرخ پگڑی باندھ لی انہوں نے، اور پھر اس تلوار کا جو حق ادا کیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ صفوں کی صفیں پلٹ کے رکھ دی، مشرکین مکہ کے لاشیں کے لاشیں گرائے ہیں انہوں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام نے ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی۔ پہلے نمبر پر مبارزت ہوئی، ادھر سے مسلمان ادھر سے کافر، دو دو تین تین کر کے آتے رہے، پھر گھمسان کی لڑائی ہوئی، حتیٰ کہ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
آپ جا کر دیکھیں گے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے احد کے سامنے، یہ ایک قسم کا درہ تھا، ادھر احد ہے ادھر یہ پہاڑ ہے، بیچ میں ایک جگہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 50 صحابہ کرام کا ایک فوجی دستہ تعینات فرمایا کہ یہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں یہ جگہ آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنی۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی نظر آئی، مال غنیمت سمیٹا جانے لگا، ان صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ اب تو جنگ کا پاسا ہی پلٹ چکا ہے، اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو۔ کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہمیں فتح ہو یا شکست یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ 40 صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے، 10 صحابہ کرام وہاں جمع رہے، بالآخر وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ اور واقعتاً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر تھی، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور رفعت میں اول نمبر پر ہیں، جنگی امور میں بھی سپہ سالار اعظم ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین کے کمانڈر تھے، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، اسی جگہ سے پلٹ کے انہوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے، جس میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل زرہ پہنی ہوئی ہے، ایک گڑھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے، حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر وہاں سے نکالا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آپ نے سنا ہے، مدینہ طیبہ میں اسلام کی دعوت کے لیے ہجرت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ ان کی شکل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی، یہ شہید ہو گئے تو شیطان نے آوازہ لگایا پورے میدان احد میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ خبر کا سننا تھا کہ صحابہ کرام تو دل ان کے بیٹھ گئے نا کہ ہم جس ہستی کی خاطر، جن کے لائے ہوئے شریعت اور اسلام کی خاطر ہم یہاں لڑ رہے تھے، جب وہ نہ رہے تو اب ہم کیا کریں گے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، یہ آواز سن کر، اور صحابہ کرام جو حضور کے قریب تھے ان کو فرمایا ان کو آواز دو، بلاؤ ان کو قریب، حتیٰ کہ صحابہ کرام جمع ہوئے، تسلی ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی کے ساتھ موجود ہیں۔ ادھر سے گھمسان کی لڑائی ہے کہ تیر پہ تیر آ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کر کے خود دشمنوں کی طرف سینہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ ہر آنے والا تیر میرے سینے پہ لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ صحابہ کرام کا عشق اور محبت بھی آخری ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی نے کسی شخصیت اور کسی ذات کے ساتھ محبت اور عشق نہیں کیا جیسا عشق اور محبت صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پہ یوں تیر روکتے رہے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں احد کے میدان میں طلحہ کو اتنا زخم لگے، 70 سے زیادہ زخم تھے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ احد کا سارا دن تو طلحہ ہی لے گئے، اور فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو نا، چلتا پھرتا جنتی، طلحہ کو دیکھ لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی بنی ہوئی، وہ بھی پہنی ہوئی تھی، اس کی 2 کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئیں، نکل نہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، خون نہیں رک رہا۔ آپ حضرات نے سن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے۔ احد پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹی سی غار ہے، اب تو
بعد کے لوگوں نے اس کو بند کر دیا۔ 2015 میں خود اس غار کے اندر جا کر بیٹھا تھا۔ اصل میں ہمارے پاکستانی جو لوگ آتے ہیں یا بنگلہ دیش ہندوستان کے، وہ افراط و تفریط کا ایسا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسی جگہ کی نا پھر پوجا پاٹ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چونکہ الحمدللہ صحیح العقیدہ ہیں، پھر یہ راستے بند کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہیں کی خاک اٹھا رہے ہیں، کہیں کی مٹی اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، انشاءاللہ کامیابی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کعبہ کے ساتھ لوگ اپنا کفن مسل رہے ہوتے ہیں، مل رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے کعبہ کے ساتھ یہ ملا ہوا کفن پہن لینے سے بخشش ہو جائے گی؟ آپ نے بہن کا حق مارا ہے، بیٹیوں کو حق نہیں دیا، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ کیا ہے، زمزم کے ساتھ دھلا ہوا کفن پہننے سے بخشش ہو جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اعمال وہ ساتھ جائیں گے، محض زمزم سے دھلا کفن بھی یا کعبہ کے ساتھ مس کیا ہوا کفن بھی، اس سے بخشش نہیں ہونے والی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غار میں لے گئے، پانی کے ساتھ دھوتے رہے، خون نہیں رک رہا۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے، آپ میں سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے پتہ ہو، یہ جو کھجور کے تنکوں کی بنی ہوئی چٹائیاں ہوتی ہیں، چٹائی جلا کر اس کی جو راکھ ہے زخم کے اوپر ڈالی گئی تو خون رک گیا۔ یہ پرانے لوگوں کا طریقہ ہے، ہمارے گاؤں میں آج تک یہ طریقہ رائج ہے۔ اگر کسی کا خون نہ رک رہا ہو تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں ہیں، ادھر مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات نے اتنا کچھ سن رکھا ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ کی کئی نسبتیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ حضرات نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد صاحب تھے حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے، 10ویں نمبر پہ حضرت عبداللہ تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں اعلان نبوت فرمایا ہے، آپ کے 4 چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس، حمزہ۔ ابو طالب، ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا، حمزہ اور حضرت عباس نے اسلام قبول کیا۔ 4 چچاؤں کا زمانہ دیکھا نبوت والی زندگی میں، 2 کافر رہے، 2 مسلمان رہے، صحابی بنے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسبت یہ ہے کہ یہ حضور کے ہم زلف بھی ہیں، ان کی بیوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہ آپس میں بہنیں ہیں۔ ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ جس خاتون کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، اسی کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا۔ اس رشتے سے رضائی بھائی بھی ہو گئے، حضور کے سگے چچا بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اور حضور نے حضرت حمزہ کو فرمایا انت صنع ابی، میں نے چونکہ اپنے ابا کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا حمزہ، میں نے چونکہ اپنے ابا کو دیکھا نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی شکل میرے ابا سے ملتی جلتی ہے۔ جب میرے دل میں حسرت آتی ہے نا کہ میں اپنے ابا کو دیکھتا تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے حضرت حمزہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں بھی جاؤں میدان کارزار میں لڑنے کے لیے۔ اور حضور فرماتے ہیں چچا تھوڑا ٹھہرو، جیسے ہی موقع آئے گا میں بھی میدان میں اتروں گا، آپ نے بھی اترنا ہے۔ حضرت حمزہ بے چین ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں کبھی ادھر چلتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ پھر آ کر نا ایک طریقے سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحت سیفک، جنت تو تیری تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر حضرت حمزہ آئے،
کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دے رہے آپ، میں جاؤں کافروں کے ساتھ، یہ دیکھیں گے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جلدی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل کی حسرت یہ ہے میں آپ کے سامنے یہاں سے میدان کارزار میں جاؤں، مشرکوں کے ساتھ لڑوں، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ جب کوئی مر جاتا ہے نا، مرنے والوں پر یا ماں رو رہی ہوتی ہے، بھائی رو رہے ہوتے ہیں، قریبی رشتہ دار رو رہے ہوتے ہیں، حمزہ یہ چاہتا ہے کہ میری میت پہ اللہ کا رسول رو رہا ہو، میری تمنا یہ ہے کہ آپ میرا جنازہ پڑھیں، آپ مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہلن یا عمی، ٹھہرے میرے چچا، جانے کی اجازت مل جائے گی۔ حضرت حمزہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے ہیں، کھجور کا دانہ اٹھایا ہوا۔ اب دیکھیں شوق شہادت کتنا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے حصے میں جو کھجور تقسیم ہوئی ہے نا مجاہدین میں، یہ ایک دانہ کھجور کا آیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جنت قریب ہے، تلوار کے سائے کے نیچے ہے۔ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اگر میں یہ دانہ کھجور کا کھانا شروع کروں اور یوں دوڑ لگاؤں اور میدان کارزار میں کود پڑوں، یہ دانہ پہلے ختم ہو جائے گا یا میں جنت میں پہلے پہنچ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جنت میں پہلے پہنچ جاؤ۔ حضور تو سمجھ رہے تھے کہ حمزہ کے جذبات کیا ہیں، فرمایا تو جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ جلدی جلدی وہ کھجور کا دانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ کسی اور مجاہد کو دے دیجئے گا، میں تو کھجوریں جنت میں ہی جا کر کھاؤں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی میدان کارزار کی طرف دوڑے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میرے چچا کا جذبہ شہادت، شوق شہادت، جذبہ جہاد کس عروج پر ہے، اللہم اشہد، اللہ تو اس کا گواہ ہو جا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں گئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور آپ کی جو شہادت تھی بڑی مظلومانہ شہادت، آپ کے ناک کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، کلیجہ نکال دیا گیا، حتیٰ کہ جسم کے 11 یا 13 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے ہیں کہ ہچکی بند گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی لاش کو پہچان نہیں رہے۔ اپنی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا کہ ان کے جسم کے اعضاء کو دیکھ کر آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے بھائی کی لاش ہے کون سی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی انگلیوں کے نشانات کو اور انگلیوں کے ذریعے ان کی لاش کو پہچانا کہ یہ میرے بھائی حمزہ کی لاش ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخصیت کے لیے فرمایا تھا سید الشہداء حمزہ۔ حضور نے سید الشہداء کس کو فرمایا؟ آپ چاہے کسی کو بھی شہید قرار دیتے رہیں، سید الشہداء نہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہے، جو فخر سے یوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرتے تھے خدمت 10 رسول اللہ، میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ یہ ابھی 10 سال کے تھے، ان کی اماں نے ان کو حضور کی خدمت میں لا کر چھوڑا اور کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے وقف ہے، میں اپنا ذاتی کام کبھی بھی ان سے نہیں لوں گی، یہ آپ کے خادم ہیں، غلام ہیں، بس آپ کی خدمت کیا کریں گے۔ اور حضرت انس 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت انس ہیں، عید کا دن تھا، حضور کے سامنے سے گزرے نا، حضور نے فرمایا انس یا انس تعال یا انس، جب بھاگے ہوئے آئے نا، حضور نے فرمایا بڑی عمدہ خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت انس شرمندہ سے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس کہاں خوشبو ہیں، غریب لوگ ہیں، آپ کے پاس تحفے تحائف آتے ہیں، کبھی حبشہ سے، کبھی یمن سے، کبھی شام سے، طرح طرح کی خوشبوئیں تو ہم نے آپ کی ذات میں دیکھی ہیں یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ فرمایا واللہ یا انس،
انس اللہ کی قسم بڑی بہترین خوشبو ہے، بتاؤ تو صحیح کیا لگایا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے، حضرت انس کی جو اماں تھی حضور کی رشتے میں خالہ لگتی تھیں، خالہ لگتی تھیں۔ حضور کبھی کبھی اپنی خالہ کے ہاں دوپہر میں تشریف لے جاتے، قیلولہ فرماتے، آرام فرماتے، وہ حضور کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھیں، خدمت کیا کرتی تھیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دوپہر میں آرام فرما رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسم پر کرتا مبارک نہیں تھا، پسینہ موتیوں کی طرح جب بہنے لگا نا تو میری اماں نے جلدی سے لکڑی کی ڈبی میں وہ پسینہ آپ کا محفوظ کر لیا تھا کہ ہم غریبوں کے عید والے دن خوشبو کے طور پر کام میں آئے گا۔ اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کا مبارک پسینہ لگایا ہے اور کوئی خوشبو میں نے نہیں لگائی ہے۔ حضرت انس کے چچا کا نام بھی انس ہے، یہ انس ابن مالک ہیں، اور ان کے چچا کا نام بھی حضرت انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے آواز دے کر حضرت سعد سے کہا سعد میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تو احد کے دامن سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور انس لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اللہ کے کروڑوں سلام ہوں صحابہ کرام پر، ان کی جان نثاری دیکھیں۔ میں اکثر اپنے بھائیوں کو اسی جانب متوجہ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں دین اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا، اس کی آب یاری میں، اس کی بنیاد میں اللہ کے رسول کا مبارک خون بھی ہے، اور صحابہ کرام کا خون اس کھیت میں لگا ہے۔ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے اس کھیت کو سینچا ہے اپنے خون کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ربی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا جاؤ میدان کارزار میں کہیں دیکھو سعد بن ربی، اگر تمہیں کسی حال میں ملیں، اگر زندہ ہو تو اس کو میرا سلام کہیے گا اور کہنا کہ کس حال میں ہیں وہ۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تو حضرت سعد بن ربی ابھی زندہ تھے، لیکن زندگی کے آخری لمحات تھے۔ میں نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، اور میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے قریب ہوں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں میرے پاس۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہیے گا، اور انصار صحابہ کرام سے یہ کہیے گا کہ جب تک تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے میں تو اس جہان سے جا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دینا۔ جب حضرت زید نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، رحمت کی دعا فرمائی کہ اللہ کی رحمت ہو سعد بن ربی پر کہ مرتے وقت بھی، شہادت کے وقت بھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی فکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا تو زندگی کے آخری لمحات تھے، فوراً انہوں نے اپنا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پہ رکھا اور وہیں پر جام شہادت نوش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ میں سے حضرت حنظلہ کا نام بھی سنا ہوگا آپ نے۔ یہی موقع تھا جب لاشیں اٹھائی جانے لگیں صحابہ کرام کی تو حنظلہ کی لاش نہیں ہے، نہ زندہ نہ میت، کسی حال میں بھی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی لاش مل گئی تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کل ہی شادی ہوئی ہے حنظلہ کی، شب گزاری تھی گھر پہ، غسل کا موقع ہی نہیں ملا۔ ادھر سے آواز آئی حی علی الجہاد، نکلنا ہے جہاد کے لیے۔ حنظلہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کی صدا پر لبیک کہنے میں دیر نہ ہو جائے، اسی حال میں جہاد کے لیے نکل پڑے، شہید ہو گئے۔ فرمایا اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر حنظلہ کا غسل کرایا ہے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ،
یعنی وہ شخصیت جن کو فرشتوں نے غسل دیا وہ ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح کی بڑی داستان ہے صحابہ کرام کی قربانیوں کی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام نے ارادہ ظاہر کیا کہ ہم اپنے ان شہیدوں کو مدینہ منورہ کے بقیع والے قبرستان میں جا کر دفن کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شہید جہاں پر شہید ہوا اس کو یہیں پر ہی دفن کیا جائے گا۔ اور چونکہ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں ساری پتھریلی زمین ہے، قبریں کھودنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دیں کہ ایک ایک قبر میں 2 شہیدوں کو دفن کر دیا جائے۔ غسل نہیں دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا ہے، اور ہر ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کے حق میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ یا اللہ انہوں نے اپنی جان تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان کی ہے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو دفن کرنے لگتے، 2 صحابہ کو جب قبر میں سلانے لگتے تو سوال کرتے صحابہ کرام میں سے کہ ان میں سے قرآن کا علم زیادہ کس کے پاس تھا؟ زیادہ صورتیں، زیادہ سپارے کس کو یاد تھے قرآن کے؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو حضور قبلے کی جانب سلاتے، دوسرے کو اس کے پیچھے سلاتے۔ کچھ سمجھے ہو؟ قرآن کی بھی شان ہے، قرآن والوں کی بھی شان ہے۔ میت کو دفن کرتے ہوئے بھی ہے وہ بھی شہید، ہے وہ بھی شہید، مگر جس کے پاس قرآن ہے اس کو بطور امام کے آگے سلایا ہے، دوسرے کو اس کا مقتدی بنا کر پیچھے سلایا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی تھے، اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کیا تھا۔ آج ان کے لیے کفن کی چادر بھی نہیں تھی، اتنا چھوٹی چادر۔ حضرت حمزہ کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں بھی، کہ سر اور چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے، پاؤں کی جانب چادر کو کھینچتے ہیں تو چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ تو چادر کے ساتھ ڈھانپ دو۔ اذخر نامی ایک گھاس ہوا کرتی تھی، فرمایا پاؤں کے اوپر یہ ڈال دو۔ ابھی جو میں نے بات عرض کی تھی کہ زمزم سے دھلا ہوا کفن، تو حضرت حمزہ کو تو کفن ہی پورا نہیں ملا، حضرت حمزہ کو تو کفن ہی پورا نہیں ملا، لیکن مرتبہ کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں سید الشہداء، سارے شہیدوں کے وہ سردار ہیں، اللہ نے جنت میں ان کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن جحش، حضور کے سالے بھی ہیں، پھوپھی زاد بھی ہیں۔ ان کی دوستی تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زندہ رہے اور حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوئے، حضرت سعد اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ نے مجھے بلایا، کہنے لگے یار میری اور تیری دوستی ہے، ادھر آ، اکیلے بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت سعد سے فرمایا پہلے تو دعا کر، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تو نے آمین کہنی ہے۔ یہ بھی طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، کہ ہو سکتا ہے میری دعا قبول نہ ہو تو اس کی آمین اگر اللہ قبول فرما لیں۔ الگ جا کر بیٹھے ہیں، حضرت سعد سے کہا نا کہ پہلے تو دعا کر، تو حضرت سعد نے دعا کی، یا رسول اللہ، یا اللہ آج یہ احد کا معرکہ سجنے لگا ہے، سامنے کفار ہیں، یا اللہ دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، زوردار طریقے سے میں وار کروں اور تیرے دشمنوں کو کاٹتا رہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا آمین۔ پھر حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، تو نے آمین کہنی ہے۔ حضرت عبداللہ نے دعا کی کہ یا اللہ تیرے دشمن کے ساتھ میری لڑائی ہو، زوردار پہلوان قسم کے دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو، میں اس پہ وار کروں، وہ مجھ پہ وار کرے، بالآخر وہ مجھے کاٹ دے، پھر وہ میرا مسئلہ کرے، میرے ناک کان کاٹ دے، میری زبان کاٹ دے، میری آنکھیں نکال دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور جب قیامت کے دن تو مجھے زندہ کرے اور مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ یہ تیرا حشر کیوں ہوا ہے، اور میں آگے سے عرض کروں یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے دین کی خاطر یہ سب کچھ قربان کیا ہے، اور اللہ آگے سے فرمائے صدقتا عبداللہ تو نے سچ کہا۔
حضرت سعد فرماتے ہیں آمین، اور واقعتاً حضرت عبداللہ کی یہ دعا اسی طرح قبول ہوئی، وہ شہید بھی ہوئے، ان کے جسم کے اعضاء بھی کاٹے گئے، اور حضرت سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ کی یہ دو دعائیں قبول ہوئیں نا کہ یا اللہ پہلوان قسم کے طاقتور دشمن کے ساتھ میرا مقابلہ ہو اور پھر مجھے شہادت کی موت ملے اور پھر میرے جسم کے ٹکڑے ہوں، تو اللہ کرے گا قیامت کے دن کی ان کی جو آرزو ہے کہ میں اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے جسم کے ٹکڑے کیوں ہوئے ہیں، اور میں آگے سے کہوں کہ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اور اللہ آگے سے کہیں کہ صدقت، تو نے سچ کہا۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح عبداللہ کی وہ دعائیں آرزویں اللہ نے پوری فرمائی ہیں، قیامت کے دن بھی اللہ ان کو اسی طرح سرخرو فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فوجی دستہ جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، 50 صحابہ کرام جن کو جمع ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا، آپس میں ان کا اختلاف ہوا، 40 صحابہ کرام نے جگہ چھوڑ دی، 10 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ ایک طرح کی صحابہ کرام کی اجتہادی غلطی تھی جو ان سے ہو چکی۔ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ ان صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہوا؟ اللہ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے اف اللہ عنہم، اللہ نے ان صحابہ کرام کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ پھر صرف اللہ نے نہیں فرمایا، اب اللہ حضور سے فرما رہے ہیں فاعف عنہم، میرے نبی آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ اللہ نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے۔ واستغفر لہم، ان کے لیے آپ بخشش کی دعا بھی کریں، اور ہو سکتا ہے آپ دل میں ناراض ہوں، آئندہ مشورے کی مجلس میں ان کو شریک نہ کریں۔ وشاورہم فی الامر، میرے پیغمبر جس طرح آپ پہلے ان کو اپنی مجلس میں بٹھا کر ان سے مشورے طلب کیا کرتے تھے، آئندہ بھی آپ ان کو اسی طرح اپنی مجلسوں میں شریک کیا کریں۔ ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، معافی بھی انسان کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو آگے غزوہ خندق کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہیں، کئی چیزیں ہمارے لیے سبق آموز ہیں جن کا تذکرہ ہمارے ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی ترقی کا سبب ہے۔ وہ خاتون بھی آئیں حضور کی خدمت میں جن کا شوہر بھی شہید ہوا، والد بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، شوہر بھی شہید ہوا۔ کتنا قریبی رشتے ہیں، باپ بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی۔ جب ان کو اطلاع ملی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ان کو بتایا کہ آپ کے شوہر شہید ہو گئے، کہنے لگی اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، لیکن مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں؟ پھر بتایا گیا کہ آپ کے والد بھی شہید ہو گئے، کہنے لگی اللہ اس کی شہادت قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ ہر رشتے کے بارے میں سن کر خیریت چاہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ نہیں لوں گی تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت ان کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہ تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زندہ سلامت دیکھ لینے سے میرے سارے غم دور ہو گئے۔ وہ صحابیہ عورت بھی اسی موقع پر آئی تھیں جنہوں نے نقاب کیا ہوا تھا، اور پتہ چلا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ کسی نے ایسے ہی کہہ دیا کہ اتنے بڑے صدمے کے موقع پر بھی انہوں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ یہ انہی کا جواب تھا کہ میرا بیٹا مرا ہے، حیا تو نہیں مرا۔ پردہ شریعت کا حکم ہے، وہ اس موقع پر بھی ہے، ہوش نہیں کھو دیں گے۔ یہ صحابہ کرام تھے، ایسے نہیں اللہ رب العزت نے ان کی سفارشیں کی کہ ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا، آپ بھی میرے نبی ان کو معاف کر دیں۔ کسی موقع پر اللہ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان بھی فرماتے ہیں قرآن میں، یعنی اللہ ہمیشہ سے ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر خوش ہیں اور راضی ہیں۔
تو یہ صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں، انہی قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اونچے درجے عطا فرمائے۔ اللہ ہماری طرف سے بھی ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرمائیے گا۔ اور ہمارے ایک حاجی ساتھی ہیں، انہوں نے بتایا ان کی بچی ہسپتال میں ہے، ICU میں ہے۔ آپ سب حجاج ہیں اور اللہ کے حرم میں ہیں، اللہ حاجیوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ دعا فرما دیں اللہ اس بچی کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی کے ساتھ اللہ اس کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ دیگر جتنے بھی مریض مسلمان ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ۔ یا اللہ یا رب کریم، ہمارا یہ وقت اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر، سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ یا اللہ مرنے کے بعد ہم سب کو قبر کے عذاب سے، حشر کی سختیوں سے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مقبول مبرور حج نصیب فرما، صحت تندرستی کے ساتھ یا اللہ کامیابی عطا فرما۔ بار بار یا اللہ یہ سعادت ہمیں نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ ہر قسم کے ریاکاری سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریف حرم میں مانگی ہوئی ہماری تمام دعائیں قبول فرما، تمام لمحات اوقات میں مانگی گئی ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری نیک ارادوں کو، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اپنے عزیز پاکستان کی حفاظت۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔